اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے حال ہی میں یہی کوئی 2-3 دن پہلے اس ویڈیو بیان میں بتایا کہ اپنے ہی اندر سوتے جاگتے ایک دوسری آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ذکر کر رہی ہے، اور بالکل محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی اندر جس طرح ہمیں اپنے خیالات یا اپنے آپ سے کی ہوئی باتیں جاگنے میں سونے میں سنائی دیتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اور کسی کی آواز ذکر بھی کرتی ہے جو میں سنتی ہوں۔ تو اس بیان پہ مجھے ایک بیٹی نے کمنٹ کیا۔ میں ابھی اس کمنٹ کو یہاں دکھانا چاہ رہی تھی، مگر شاید اس بیٹی نے کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے مجھے کمنٹ میں یہ پوچھا کہ کیا وہ آواز آپ کو اپنے اندر ابھی بھی سنائی دیتی ہے؟ میں نے کہا بالکل، بس فرق صرف یہ ہے کہ اندر ہی نہیں یہ آواز گونجتی بلکہ اب باہر بھی سنائی دیتی ہے۔ تو بیٹی نے آگے سے کمنٹ کیا کہ وہ آواز مجھے بھی سنوائیں، اس پہ کوئی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ کریں۔ میں نے جواب دیا کہ بیٹا، اگر ایسی کوئی ٹیکنیک ہے کہ آپ روحانی مشاہدوں کو ریکارڈ کر سکیں تو مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی کر سکوں۔ اور ساتھ ہی میں نے کہہ دیا what kind of childish question، کیا بچگانہ سا سوال ہے بیٹا۔ مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ سوال بچگانہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، ہر بندہ کوئی نہ کوئی مشاہدہ تو کرتا ہی ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، مگر یہ تو اس کو معلوم ہے۔ مگر مزہ تو تب ہے کہ جب جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ دوسرے بھی جان لیں، دوسرے بھی دیکھ سکیں، وہ بھی سن سکیں، بالکل اس سے بھی بڑھ کر دیکھ سکیں۔ تو احساس کے لمحات قید کرنے کی ویڈیو یا آڈیو بن سکے یا نہ بن سکے، مگر ہر انسان جو اس بات کا تجربہ کرے وہ اپنے اندر خود میں اس کو محسوس تو کر سکتا ہے نا، تو وہ بات بنتی ہے کہ دوسروں کے بھی کام آ سکے۔ تو اس لیے اب یہ بات آپ لوگوں کے سامنے لاتی ہوں کہ کس طرح اس عمل کے ساتھ آپ کو بھی اپنے اندر موجود کسی دوسرے کی آواز آنے لگے گی، اور وہ کوئی دوسرا کوئی اور نہیں، وہ کوئی اپنا ہی ہے۔ وہ بات پھر کھل جائے گی تو 100% اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ، اور آتا ہے، کیونکہ میں اس راہ سے گزر چکی، مجھے اس راہ کی ہر پگڈنڈی کی پہچان ہو چکی، کیونکہ جہاں تک ابھی سفر ہوا ہے وہاں تک کا راستہ تو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ باقی آگے جو سفر ہوگا تو دیکھیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے یا ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یاد بدن سے کیا جائے یعنی محض بدنی حواس سے تو مستقل ممکن نہیں۔ اگر یاد دل سے کیا جائے، روح سے کیا جائے تو پھر یہ مشکل بات نہیں، کیونکہ یاد وہی رہتا ہے جس سے محبت ہو جائے، قرب ہو جائے، عشق ہو جائے، قدر ہو جائے، جنون کی حد تک ہو جائے۔ اور اگر ابھی قرب میں اتنی شدت نہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ہر پل یاد میں رکھا جا سکے؟ اور کون سی ریاضت، کون سا مراقبہ کیا جائے کہ ذہن ہر پل حاضر رہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ دنیاوی مثال سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی شعور سے شروع کر کے لاشعور پہ آتے ہیں۔ آپ میں سے جو خواتین و حضرات ڈرائیونگ جانتے ہیں، گاڑی چلانا، تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جب ہم نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بریک کہاں ہے، ایکسیلیٹر کہاں فکس ہے، اور یہ کلچ بریک کدھر، یہ سب ہوتے ہیں، تو مائنڈ میں بٹھانا ہوتا ہے تاکہ بر وقت ضرورت ان کا استعمال پاؤں کے ساتھ کیا جا سکے۔ اور اسی طرح گاڑی کے گیئرز کو بھی بدلنے کی ترتیب اور ترکیب ذہن میں رکھی جاتی ہے۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بالکل شروع کے دنوں میں تو بار بار گاڑی چلاتے ہم دیکھتے ہیں کہ پیڈل صحیح ہے جس پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، یہ بریک ہی ہے نا یا کلچ ہے، اور پہلا دوسرا گیئر اور یہ سب کہاں ہیں، تو انسان دیکھ کے گیئرز کو لگا رہا ہوتا ہے۔ تو میں خود بھی اس مرحلے کو اس لیے جانتی ہوں کیونکہ ڈرائیونگ کرتی رہی ہوں،
اور جو میرے ساتھ پیش آیا تو سیم ایسا ہی معاملہ تھا، اور پھر کچھ دن بعد پریکٹس بڑھنے لگی، اور اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ بریک لگاتے وقت یا سپیڈ بڑھاتے ہوئے، گیئر چینج کرتے ہوئے ایکسیلیٹر سے پاؤں کب ہٹانا ہے یا گیئر کب کم کرنے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں اتنے عادی ہو گئے کہ یہ سب ترتیب لاشعور میں مکمل فکس ہو گئی، اور پھر ایک خود مختار مشین کی طرح انسان سموتھلی گاڑی کو چلاتا ہے۔ اسے ایون یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کہاں کیا فنکشن تھا، بلکہ یہ سب انسان کو خود ایٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے۔ تو آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں، کسی ساتھ بیٹھے ہوئے سے بات بھی کرتے ہیں، بات چاہے سنجیدہ ہو، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی لڑائی ہو رہی ہو، وہ چلتی رہتی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم پہ آپ نے گیئر سیکنڈ کر دیا یا فرسٹ کر دیا، بریک لگا دی، کیونکہ وہ کام لاشعور کر رہا ہے۔ تو لاشعور گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے، تو دو دماغ تو نہیں ہوتے نا کسی کے کہ ایک بات پہ توجہ دے اور دوسرا گیئر بریک سپیڈ کا خیال رکھے، مگر خودکار نظام کی طرح یہ سب ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان آسانی سے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اپنے اندر اپنے ہی دوسرے ساتھی کو ہمیں تلاش کرنا ہے جو یہ سب کر رہا ہے، جو یہ قلب کا بند دروازہ کھول دے، شعور دنیا کے کام کرے، اور زندگی کا ایک حصہ جو لاشعور ہے وہ ذکر کرے، بالکل اسی طرح جیسے گاڑی کی مثال بتائی۔ تو دنیا میں ریاکشن اسی شے کا آتا ہے جس پہ کوئی ایکشن لیا گیا ہو۔ کسی پہاڑی مقام پہ جب انسان اونچی آواز سے، بلند آواز سے کوئی آواز دیتا ہے تو آواز کی گونج، یعنی اس کی آواز کی گونج پلٹ کر لہروں پہ واپس آتی سنائی دیتی ہے۔ تو رب العالمین کا ذکر جاری ہو جائے کہ تم بھی سنو، اندر کوئی اور بولتا ہے، تو اس کے لیے ٹیکنیک بڑی سادہ سی ہے، اور وہی بتاؤں گی جو میں کرتی ہوں، جس کا مجھے تجربہ ہے، جس کو میں جان چکی۔ تو پریکٹس ایک، یعنی پریکٹس نمبر 1 بڑی سادہ سی، جب آپ چلتے ہیں، اپنے قدم بڑھاتے ہیں، تو دایاں قدم بڑھائیں تو دل میں اللہ کہیں، اور بایاں قدم بڑھائیں تو ہو کہیں، یعنی اللہ ہو۔ اب واک کرنا، پھر چلنا پھرنا تو انسان نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو دن بھر کا کام ہے، تو ذہن کو ایکٹیو کرنا ہے، بالکل اس طرح جیسے کہ سمجھو گاڑی چلا رہے ہو تو سپیڈ آہستہ ہے تاکہ عبور۔ تو سٹارٹ میں اس کو عادی کرنے کے لیے جب آپ چلتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ دھیان دیتے ہوئے، نظر نیچے رکھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ اللہ ہو، دایاں پاؤں اٹھا تو اللہ، بایاں اٹھا تو ہو، دل میں یہ ذکر جاری رہے، یہاں تک جاری رہے کہ خیال کی زبان عادی ہو جائے کہ دایاں قدم پہ اللہ، بائیں پہ ہو، قدم اٹھتے جا رہے ہیں اور ذکر جاری ہے۔ شروع میں تو عادت پیدا کرنے کے لیے بالکل سٹارٹ میں اسے دہراتے رہیں زبان کے ساتھ بھی، تاکہ خیال یعنی لاشعور اس ظاہری شعور کی حرکت کے ساتھ عادی ہو جائے، اور یقین مانیے 2 سے 3 دن بھی نہیں لگتے، لاشعور قدم بڑھاتے خود بخود خیال کی شکل میں آپ کو سنائی دینے لگتا ہے۔ خود ہی سوچ لو اب کہ کتنی واک ہوتی ہے دن میں، تو ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی بڑی سادی سی پہلی ٹیکنیک، یعنی ظاہر کی شعور کو، یعنی ظاہر کے شعور کو عادی بنانے کی۔ اب جس طرح ہر شے اپنے جوڑے سے مل کر ہی مکمل ہوتی ہے، تو اسی مرحلے کی باطنی ٹیکنیک جو لاشعور کو بھی عادی کرے، یہ بھی بڑی آسان ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس پہ ہی زندگی قائم ہے، جز ہے یہ کل کا، تمہاری مکمل حیات کا، تمہاری زندگی کی یہ جو عمارت ہے اس کی پہلی اینٹ ہے، پہلا جز ہے یہ۔ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک کی کچھ آیات دیکھیے۔ اور اللہ کے حکم کے سوا کوئی مر نہیں سکتا، ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت ہی میں دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تم نے جینا چاہا تمہیں زندگی عطا ہوئی، تم نے دیکھنا چاہا تمہیں آنکھیں عطا ہوئیں، تم نے سننا چاہا تمہیں کان عطا ہوئے، ذرا سوچنا کہ زندگی بنا دیکھے اور سنے کیا ہے۔ تو
اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب اگر میں یہاں اللہ پاک کی ایک ایک نعمت کو شمار کرنا چاہوں تو میری یہ زندگی ختم ہو جائے، اور اس جیسی ہزار زندگیاں اللہ پاک کی نعمتیں شمار کرتے ختم ہو جائیں، مگر اس کی نعمتیں اللہ اکبر سبحان اللہ شمار میں نہ آ سکیں، تو بات پھر جو آسان ہو اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ نعمتوں کی اکائی سے بات شروع کرتے ہیں۔ بنیادی نعمت پہلا جز اس سے بات کرتے ہیں۔ پہلا قدم درست اٹھا تو بات کل تک خود پہنچے گی۔ پانی میں ایک قطرہ رنگ ڈال دو تو رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے، اثر ہونے لگتا ہے۔ تو جز کیا ہے؟ انسان ہر دم نعمت اور عطیے اپنے رب سے حاصل کرتا رہتا ہے۔ بے شک حق یہ ہے کہ میرا رب وہ اللہ ہر پل پل کے ساتھ، ایک ایک قدم کے ساتھ، ایک ایک سانس کے ساتھ تم پہ دائمی بخشش کرتا ہے۔ جس سے تم جی رہے ہو یہ ایک سانس جوڑو تو زندگی کی لہر بنتی ہے۔ زندگی کی لہر بنتی ہے تو آنکھیں نظارہ کرتی ہیں، کان سننے لگتے ہیں۔ کہیں بریک آ گیا، سانس رک گئی، بات ختم ہو گئی، یہ صلاحیتیں سننا، دیکھنا، سمجھنا سب ختم، زندگی ختم۔ تو بنیادی جز تمہاری حیات کا سانس کا کھیل ہے، ایک سانس کا کھیل ہے۔ تو جس وقت تمہارا بدن سانس لیتا ہے، تمہارا شعور سانس لیتا ہے، تو تمہیں تمہارے رب کو الحمدللہ کہنا واجب ہے۔ شکر جب اس جز سے شروع ہوگا تو بات کل تک پہنچے گی۔ قدم جب اس کے نام سے اٹھے گا تو کبھی باطل راہ کی جانب رخ نہ کرے گا۔ یہ وہ سادی سی دو ٹیکنیکس ہیں بیٹا۔ جس نے بھی سوال کیا تھا اور سوال پھر ڈیلیٹ کر دیا، اس کو جواب ہے کہ وہ یہ سن سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی آواز گونجے گی، پھر اس کے باہر بھی یہ آواز گونجے گی۔ جب شعور سے لاشعور تک بات اتر جاتی ہے اور پھر شعور دنیا میں ہوتا ہے، ظاہر میں ہوتا ہے، مگر باطنی انسان اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ دن جیسے جیسے گزرتے ہیں تمہیں اپنے باطنی انسان کی اس لاشعور کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، رنگ چھا جاتا ہے، جو تم نے گھولا پانی میں وہ رنگ لے آتا ہے۔ فطرت بڑی سادی ہے، بڑی آسان ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے نہ تمہیں کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ہے، نہ ہی شمال رخ کرنا ہے، نہ ہی ضربیں لگانی ہیں، نہ ہی چلے کاٹنے ہیں۔ تمہاری سانس جب چل رہی ہے، ہر دم چل رہی ہے، تو شکر کرنے کے لیے کوئی 5 وقت، کوئی خاص مخصوص وقت، کوئی اندھیرا، کوئی مراقبہ نہیں، بلکہ ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ دل میں کہنا شروع کر دو۔ تم عادی ہو جاؤ گے، تم عادی ہو جاؤ گے۔ تم سو رہے ہوگے تو یہ ذکر تمہارے کانوں میں سنائی دے گا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں الحمدللہ اس مرحلے سے گزر رہی ہوں، گزر چکی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو گزرتی رہوں گی۔ تو یہ وہ کام نہیں کہ ناممکن ہو، اور یہ کوئی دنوں کا، مہینوں کا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ بڑے دنوں بعد یا مہینوں بعد جی نتیجہ آئے گا، 21 دن بعد آئے گا۔ خلوص سے اپنے رب کے شکر گزار بن کر قدم قدم پر اللہ اور ہر سانس پہ الحمدللہ۔ تو دیکھنا یہ رات نہ گزرے گی، رنگ بدلنے لگیں گے، دل سے حجاب اٹھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ سر پہ سانس، سانس بولے الحمدللہ، اور قدم کہیں اللہ، تو الحمدللہ سے لے کر اللہ، اللہ سے لے کر الحمدللہ، تمہارا شعور اس مضبوط قلعے کے درمیان محفوظ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔